فیصل آباد ڈویژن میں الیکشن کمیشن کی تیاریاں مکمل، پریزائڈنگ اور اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسران کی تربیتی عمل مکمل ہونے پر کل الیکشن مینجمنٹ سسٹم کو ٹیسٹ کیا جائے گا۔ تربیتی عمل میں شامل نہ ہونے والے 8 ملازمین کے خلاف ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر عبداللہ خرم نیازی نے محکمانہ کارروائی کی ہدایت کر دی۔ عام انتخابات امیدواروں کو الیکشن ضابطہ اخلاق بارے آگاہی دینے کے لیے سیشن ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر محمد آصف آزاد، ڈی پی او عبداللہ احمد، ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر ناصر مقصود بھی شریک۔ قومی اور صوبائی اسمبلی کے امیدواران کو آگاہی دی گئی۔ توبہ میں عام انتخابات کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل، پولنگ کا سامان ریٹرننگ افسران کے حوالے کر دیا گیا۔ قومی اسمبلی کے 3 اور صوبائی اسمبلی کے 6 حلقوں میں انتخابات ہوں گے۔ حلقہ وار نیوز نائٹ ٹیم سروے فیصل آباد کے حلقہ میں این اے 103 میں عوامی رائے لی گئی۔ پی پی 117 118 کی عوام سے بھی ان کے پسندیدہ امیدواروں بارے پوچھا گیا۔ پی پی 117 میں لیگی خواجہ رضوان کی پوزیشن مضبوط۔ تاندیاوالا میں استحکام پاکستان پارٹی کے این اے 97 سے امیدوار ہمایوں اختر خان کو بڑی کامیابی مل گئی۔ امیدوار احسن ریاض فتیانہ الیکشن سے دستبردار، ہمایوں اختر کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ این اے 102 سے امیدوار چنگیز خاکڑ، پی پی 115 امیدوار شیخ شاہد جاوید اور پی پی 116 امیدوار ملک اسماعیل سیلا کو بڑی حمایت مل گئی۔ تینوں امیدواروں کی سندر شریف میں سجادہ نشین سید حبیب عرفانی سے ملاقات۔ حبیب عرفانی کے ویڈیو پیغام میں اپنے موقدین کو تینوں امیدواروں کی ووٹ اور سپورٹ کرنے کا کہہ دیا۔ پی پی 108 میں امیدوار رانا آفتاب احمد کی حلقہ میں انتخابی مہم جاری، عوامی رابطہ کے بعد جلسوں کا آغاز کر دیا۔ چک 75 سوہل اور چک 81 پنڈوری میں بڑی سپورٹ مل گئی، اہم دھڑوں نے حمایت کا اعلان کر دیا۔ جنگ میں حلقہ پی پی 127 سے امیدوار مولانا ناصر مسرور نواز کی انتخابی مہم جاری۔ بستی عبداللہ جنگ سٹی نے مکمل حمایت کا اعلان کر دیا۔ مسرور نواز نے کہا صحت، تعلیم اور سڑکوں کے مسائل حل کر کے عوام کی آواز بنیں گے۔ چنیوٹ کے محلہ علی عیدگاہ اور مسکین پورہ میں مختلف برادریوں کے سینکڑوں افراد نے پیپلز پارٹی کے امیدوار سید عنایت علی شاہ اور سید کلیم علی امیر کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ زرگر، کھوکھر، مینگل، پٹونا، بلوچ، ماچھی اور وسیع برادری نے حمایت کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کا اجلاس، ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کا معیار مد نظر رکھتے ہوئے پروجیکٹس جلد مکمل کرنے کا حکم۔ فیصل آباد عبداللہ پور کی تکمیل کے لیے ضروری اقدامات کی ہدایات۔ فیصل آباد میں سیف سٹی اور الائٹ ہاسپٹل میں جاری ترقیاتی کاموں پر بریفنگ۔ فیصل آباد ڈویژن میں اسکول ایجوکیشن کی ترقیاتی اسکیموں کے لیے فنڈز جاری۔ فیصل آباد کی 2 اسکول ایجوکیشن کی ترقیاتی اسکیموں کے لیے 60 لاکھ، توبہ کی 14 اسکیموں کے لیے 3 کروڑ 60 لاکھ، جنگ کی 1 اسکیم کے لیے 30 لاکھ اور چنیوٹ کی 4 اسکیموں کے لیے 1 کروڑ 20 لاکھ جاری۔ محکمہ خزانہ نے فنڈز جاری کر دیے۔ فیصل آباد کے سرکاری اسکولوں میں اساتذہ کی 6000 سیٹیں پہلے سے خالی، مزید 2000 کے قریب اساتذہ الیکشن ٹریننگ میں مصروف۔ میٹرک کے بچوں کے لیے امتحانات کی تیاری مشکل ہو گئی، سربراہان ادارہ بھی رزلٹ کے لیے پریشان۔ امتحانات 1 مارچ کی بجائے اپریل میں لینے کا مطالبہ۔ میونسپل کیڈر ٹیچرز کو محکمہ تعلیم میں شفٹ کیے، 20 سال گزر گئے تاحال ایم سی کیڈر کی محکمانہ ترقیوں کے رولز نہ بن سکے۔ ایم سی کیڈر اساتذہ کئی سال سے ترقیوں سے محروم۔ محکمہ تعلیم پنجاب نے ایم سی کیڈر اساتذہ کی پروموشن کے لیے 7 رکنی کمیٹی بنا دی۔ لوکل مینوفیکچرنگ ہوتی نہیں، امپورٹ پر سینکڑوں پابندیاں، صنعتی سیکٹر کیسے ترقی کرے؟ فیصل آباد کے امپورٹرز نے حکومت سے کسٹم کے معاملات کو بینکوں سے الگ کرنے کی اپیل کر دی۔ ایگزیکٹو ممبر چیمبر آف کامرس مقصود بٹ نے کہا بینک ہمارے لیے ڈھیروں مسائل پیدا کر رہے ہیں۔ فیصل آباد میں جعلی سیلز ٹیکس انوائسز کا کیس پکڑا گیا۔ چناب بورڈ نامی کمپنی نے 220 ملین روپے کے جعلی سیلز ٹیکس انوائسز جاری کی۔
ریفنڈ ایڈجسٹمنٹ حاصل کی، ٹیکس فراڈ میں 4 دیگر کمپنیاں بھی ملوث، ایف بی آئی نے تحقیقات میں ٹیکس فراڈ پکڑ لیا، چناب بورڈ کی سیلز ٹیکس رجسٹریشن معطل کر دی گئی۔ فیصل آباد ڈویژن میں شعبہ صحت کے ترقیاتی اسکیموں کے لیے فنڈز جاری، نصرت فتح علی خان جنرل ہاسپٹل سمن آباد کے لیے 1 کروڑ 73 لاکھ جاری، ٹی ایچ کیو ٹوبا کے لیے 1 کروڑ 54 لاکھ، ٹی ایچ کیو جھنگ کے لیے 11 کروڑ 62 لاکھ، ٹی ایچ کیو سمندری کے لیے 3 کروڑ، ٹی ایچ کیو جڑاموالا کے لیے 1 کروڑ 17 لاکھ روپے جاری کیے گئے۔ فیصل آباد کی پیشنٹ ویلفیئر سوسائٹی نے علاج اسپتال 1 کو 20 لاکھ مالیت کی جدید الٹرا ساؤنڈ مشین فراہم کر دی، مشین حوالے کیے پر صدر پیشنٹ ویلفیئر سوسائٹی جعفر حسن مبارک سمیت دیگر عہدیداران موجود تھے۔ فیصل آباد کے سرکاری اسپتالوں میں انسولین نایاب شوگر کے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا، علاج اسپتال 1، 2، جنرل اسپتال سمن آباد اور نصرت علی خان اسپتال میں مریض انسولین کے لیے خوار ہونے لگے۔ ٹوبا ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں آنے والے دل کے مریضوں کے لیے اچھی خبر، ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کے کارڈیولوجی وارڈ کی ایکو کارڈیوگرافی مشین کو فنکشنل کر دیا گیا۔ ایم ایس ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ڈاکٹر کاشف نے کہا، مریض ایکو کارڈیوگرافی کے لیے ہاسپٹل کا رخ کر سکتے ہیں۔ چنیوٹ محکمہ صحت کی 3 روزہ ای پی آئی کریش پروگرام مہم ختم، بچوں کو 12 مختلف بیماریوں سے بچاؤ کے حفاظتی ٹیکے لگائے گئے۔ ہم نہ باز آئیں گے، فیصل آباد میں 1 ماہ قبل واگزار کرائی گئی گرین بیلٹ پر قبضہ مافیا نے دوبارہ قبضہ کر لیا، مختلف نرسری مالکان نے گرین بیلٹ پر لگے سرکاری پودے ہٹا کر پختہ راستے بنا لیے، پی ایچ اے حکام نے چپ سادھ لی۔ بجلی کے بل ادا نہ کرنے والوں کے خلاف گھیرا تنگ، اب ڈیفالٹرز بیرون ملک سفر نہیں کر سکیں گے، فیسکو نے نادرا کو ریکارڈ فراہم کر دیا، فیسکو ریجن میں رننگ ڈیفالٹر سے 27,92,000 مستقل نادہندگان سے 95,26,000 سے زائد کی ریکوری کر لی گئی۔ پنجاب فشریز نے جھنگ کی آڈٹ رپورٹ ڈی جی فشریز لاہور کو جمع کرا دی، 2003 سے 2019 تک کا آڈٹ کیا گیا، محکمہ آڈٹ کی جانب سے اعتراضات لگائے گئے تھے، ڈیپٹی ڈائریکٹر فشریز فیصل آباد ڈویژن کی جانب سے تمام اعتراضات دور کرنے کے بعد رپورٹ جمع کروائی گئی۔ 13 رجب کو ولادت حضرت علی علیہ السلام، فیصل آباد میں نذر و نیاز کا سلسلہ جاری، اہل علاقہ مدینہ ٹاؤن مدنی مسجد کی جانب سے نیاز کا اہتمام، شہریوں کی بڑی تعداد مستفید ہوئی، ادھر آستانہ عالیہ یا حیو یا قیوم میں بھی کیک کاٹنے کی تقریب کا انعقاد، جلوس بھی نکالا گیا، جلوس کی قیادت آصف میر حسن رحمانی نے کی۔ گلابی سنڈی کی روک تھام، محکمہ زراعت جھنگ کے اقدامات جاری، کاٹن انسپیکٹرز نے جننگ فیکٹریوں بارے رپورٹ اعلیٰ حکام کو بھجوا دی، فیکٹریوں میں گلابی سنڈی کی روک تھام کے لیے اقدامات مکمل کر لیے گئے، کاشتکاروں کو آگاہی دینے کے لیے اجلاس منعقد کیے جائیں گے۔ اور فیصل آباد میں فقط آیا نظیر کرکٹ ٹورنامنٹ کے میچز جاری، نیشنل جم 11 نے الہی 11 کو جیت کے لیے 245 رنز کا ہدف دے دیا، دونوں ٹیمیں جیت کے لیے پرعزم۔